آیت نمبر 9 ختم ہو کر 10 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کل منافقین کا کچھ تعارف پیش کیا تھا۔ کون لوگ تھے، کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس طرح کا دوغلا اور دو رخی اور منافقانہ طرز عمل اپنایا۔ اب جو ایک تصور ہمارے سامنے آیا ہے منافقین کا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اصلاً کافر تھے لیکن اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں یہ بات خود سمجھ آ جائے گی کہ ایسا شخص نمبر 1 جھوٹا ہوتا ہے، اس نے بہت سی جگہوں پر جھوٹ بولنا ہے۔ اس نے جو یہ بہروپ اختیار کر رکھا ہے، اس بہروپ کو برقرار رکھنے کے لیے اسے جگہ جگہ جھوٹ بولنا پڑے گا۔ دوسری بات، ایسا شخص بڑا بزدل ہوتا ہے، اسے ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں میرا پردہ اور میرا راز فاش نہ ہو جائے۔ تیسری چیز، ایسا شخص فتنہ پرور ہوتا ہے، اسے جہاں موقع ملے گا آگ لگانے کی کوشش کرے گا۔ پانچویں چیز، ایسا شخص ڈاماڈول رہتا ہے، وہاں سے فائدہ مل جائے ان کو ساتھ ملا لوں، ان کو ملا لوں، ان کو ملا لوں، وہ ڈاماڈول رہتا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے، ایسا شخص کسی بھی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اسلام کے لیے بھلا وہ کیسے قربانی دے سکتا ہے؟ قربانی کے موقع پر وہ ہمیشہ سب سے پیچھے ہوگا۔ عبادات میں یہ شخص نہیں آئے گا، بڑی مشکل سے صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اپنا پردہ رکھنے کے لیے اگر کسی عبادت میں آیا تو آئے گا۔ ہم پڑھیں گے 10ویں پارے کے اندر وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے لیکن بڑی سستی سے۔ ہم پڑھیں گے 21ویں اور 22ویں پارے میں جہاد کے حوالے سے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب لڑائی کا وقت آئے اور جہاد کا وقت آئے تو بہت کم برائے نام یہ لڑنے کے لیے آئے تو آئیں گے۔ ہم پڑھیں گے یہ بخیل ہیں، یہ مال کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ تو ہمارے سامنے ایک سکیچ آ گیا کہ ایسا شخص ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، ابھی کہیں میرا راز فاش ہوا، ابھی کہیں میرا پردہ پھٹا۔ دوسرا، فتنہ پرور ہوتا ہے، وہ ہر جگہ لگائی بھجائی کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تیسرا، ایک اور بھی، یہ شخص چاپلوس ہوتا ہے، باتیں بڑی مرصع، مسجع، مقفع، معرّع کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، ہم سورۃ المنافقون میں پڑھیں گے کہ جب وہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ بات کریں گے آپ ان کی باتیں سنتے رہتے چلے جائیں گے۔ واہ، کیا شاندار گفتگو ہے! یہ ان لوگوں کی یہ عادات اور یہ صفات ہوں گی۔ ان کا کوئی قول و قرار نہیں ہوگا، جھوٹ ان کا شیوا ہوگا، وعدہ خلافی ان کا مزاج بن جائے گا، خوف زدہ رہیں گے ہر وقت۔ اب ہم جب اگلی آیات پڑھیں گے نا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی یہی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہی صفات
لمبی لمبی تقریریں، بڑے لمبے چوڑے بیانات. تو پھر ہم 18ویں پارے میں یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، بلکہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو، وہ مان کے دکھاؤ. تو یہ تھوڑا سا خلاصہ اس لیے عرض کیا تاکہ آگے آنے والا جو مضمون ہے تو وہ واضح بھی ہو جائے گا، اور منافق جو شخص ہوتا ہے اس کا اسکیچ بھی ہمارے سامنے تھوڑا سا کھل جائے گا، نمایاں ہو جائے گا. فی قلوبہم مرض، کل ہم نے پڑھا تھا دھوکے کے بارے میں. یہ دھوکہ دیتے ہیں، ظاہر ہے ایسے شخص کی ساری زندگی دھوکے میں ہی گزرتی ہے، یہاں کچھ، وہاں کچھ، ادھر کچھ، ادھر کچھ. تو یخادعون اللہ، یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی دانش میں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا احساس اور پتہ بھی نہیں ہے. فی قلوبہم، فی میں قلوب دلوں، ہم ان کے، قلوبہم یہ لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، لہذا اس کا ترجمہ ہمیں خود بخود آ گیا. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض، اب یہ اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، مرض، امراض، مریض، مرض بیماری. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ہم قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ پڑھیں گے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب قرآن کریم جب بھی بیماری کا ذکر کرے گا، دلوں کی بیماری کا، تو اس بیماری سے جسمانی بیماری مراد نہیں ہے، دل کا کمزور ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، دل کی شریانوں کا بند ہو جانا، نہیں، اس بیماری سے یہ بیماری مراد نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم جب بھی دل کی بیماری کا ذکر کرے گا، اس سے مراد یا تو کفر ہوگا، یا شرک ہوگا، یا نفاق، یا دین اسلام کے بارے میں شک و شبہ، تذبذب، یا دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، یا وہ شہوات اور خواہشات کی بھرمار دلوں کے اندر. تو قرآن کریم جب بھی دل کی بیماری کا ذکر کرے گا، اس سے یہ چیزیں مراد ہوں گی. اس کو کہا جاتا ہے روحانی بیماریاں. ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. منافقت بیماری. فزادہ، سو یا پس، زادہ یہ ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ زیادہ، مزید، زیادتی، یہ وہ لفظ ہے. زادہ زیادہ کر دی، بڑھا دی. فزادہ پس زیادہ کر دی، ہم ان کی، اللہ تعالی نے، فزادہم اللہ پس اللہ تعالی نے زیادہ کر دی ان کی، مرضا بیماری. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالی نے ان کی بیماری بڑھا دی، زیادہ کر دی. اچھا، اب ان کی بیماری زیادہ کیسے ہو رہی ہے؟ بھائی جوں اسلام کو ترقی مل رہی ہے تو ان کے اندر جو آگ لگی ہے وہ بھڑکتی جا رہی ہے. ان کے اندر جو مسلمانوں کے لیے نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دلوں کے اندر جو وہ ایک کہہ لے کہ جو بھی ان کا ہے وہ بڑھتا جائے گا. فزادہم اللہ مرضا، اور یہی ان کی سزا ہے، یہی ان کی سزا ہے کہ یہ اور جلتے جائیں، یہ اور پڑتے جائیں، یہ اور پریشان ہوتے جائیں. یہی ان کی سزا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی. اسی لیے ہم 10ویں پارے میں
سورہ التوبہ کی آخری، بلکہ 11ویں پارے میں سورہ التوبہ کی آخری آیات میں پڑھیں گے، جب قرآن نازل ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کی وہ آگ اور بڑھتی جاتی ہے، ان کی جلن اور بڑھتی جاتی ہے، ان کا حسد اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ اور لہم، یہ دو لفظ ہیں، لہم، لا کے لیے، ہم ان، ولہم اور ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عام اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ سزا، علیم یہ علم سے ہے، ہماری اردو زبان میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، المناک انجام، بڑا المناک، دردناک، تکلیف دہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، بما، کیونکہ، کانو ہیں یہ، یکذبون جھوٹ بولتے، بما کانو یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے، ان کی زندگی صبح سے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور شام سے صبح تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ یہ اگر آ کر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اگر آ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ جو ہے یہ کیسی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹے شخص کے لیے دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اذا، جب، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، ان لوگوں سے، منافقین سے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا، نہ، تفسدو، یہ ہماری اردو زبان کا عام لفظ ہے، فسادی، فساد، مفسد، مفسدین، لا تفسدو، لا، نہ، تفسدو، فساد برپا کرو، خرابی کرو، لا تفسدو، نہ خرابی کرو، نہ فساد برپا کرو، فی، ہم نے ابھی پڑھا پیچھے، میں، فی کا معنی میں، الارض، زمین، فی الارض، زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا، نہ فساد برپا کرو، فی الارض، زمین میں، وَإِذَا، دیکھیے کتنا آسان ہے، وہ ہمارے عام الفاظ جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا، نہ فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں، زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ اب ان کا فساد کیا ہوتا تھا؟ فساد یہ تھا جو نئے نئے مسلمان ہوتے، خاص طور پر ان کو دین اسلام سے بدظن کرنا، ان کو دین اسلام سے متنفر کرنا، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، چلیں آج کی آسان زبان میں کہہ لیجئے پروپیگنڈا کرنا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کرنا،
تو اللہ پاک اس کو زمین میں فساد قرار دے رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا طرز عمل جو اسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرے، متنفر کرنے کی کوشش کرے، وہ فساد ہے زمین میں، وہ زمین میں فساد ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر جب آپ اپنے قرب و جوار پہ نظر ڈالیں گے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کہاں کہاں اور کون کون شخص فساد برپا کر رہا ہے۔ فسادی آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، یہ کہتے ہیں، قالوا یہ کہتے ہیں، انما، یہ تاکید کے لیے آتا ہے یہ والا لفظ، تاکید کے لیے کہ اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ نحنو، ہم، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، بہتری کرنے والے ہیں۔ یہ اصلاح کا لفظ بھی ہماری اردو زبان کا عام لفظ ہے۔ تو قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے، یعنی ہم تو اس کو بھائی نفع نقصان سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر ذرا سوچ سمجھ کے آنا، ہاں کل کو کوئی نقصان ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اللہ پاک اس پر کیا فرما رہے ہیں؟ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں الا، سنو، الا سنو، دیکھو، ان، بے شک، ہم، یہ اصل لفظ ترجمہ ہے وہ، اصل ترجمہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں وہی یا یہی، چونکہ وہ قریب تھے نا، قریب تھے، موجود تھے، اسی ترجمہ کرتے ہیں یہی۔ انہم، ہم، یہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں۔ الا سنو، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی لوگ ہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی خرابی کرنے والے ہیں۔ اور لیکن، اب لیکن جو ہے ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن صرف تھوڑی سی شکل چینج ہے۔ عربی میں لیکن آتا ہے اور ہم اپنی اردو میں لیکن کہتے ہیں، لیکن، ولیکن اور لیکن۔ لا یشعرون، لا نہیں، یشعرون اس بات کو سمجھتے، ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑا فساد برپا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خرابی زمین کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ بس یہاں